کیا کیا ہے آپ نے مجھے بتائیں؟ آپ نے تو ایک کام نہیں کیا، جو جان کی بربادیاں پھیلائی ہیں، لوگوں کو غلط ویڈیو بنا کے دکھاتے رہے ہو، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی کام بھی کر لیں میر صاحب۔ یہ وہ سی او ہے جو دوبارہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا۔ رمیز تو بڑا سمپل سا ہے، جو چیز آپ کی ویلیو ایڈیشن کرنے جا رہی ہے وہ ہماری فیوریٹ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری پارٹنرشپ کو 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے اور ہم آپ کو آج بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا اچیو کر لیا اور اس کے بعد ہماری پلاننگ کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عظیم صاحب جو ہمارے جوائنٹ چیئرمین، میرے ساتھ موجود ہیں شکیل احمد میر صاحب ہمارے چیئرمین۔ تو آج ہم بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم لوگوں نے کس طریقے سے یہ پارٹنرشپ چلائی، کس طریقے سے میگا گرو کیا، ہمارا جو ویژن تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے پاکستان میں، اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے۔ تو عظیم صاحب میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جتنا ہم نے کام کیا ہے، یہ سال ہمیں ہو چکا ہے، تو اس سال میں ہم نے کیا اچیو کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رمیز بہت شکریہ آپ نے، خاص کر جو ہے آج ٹائم نکال کے ایک بڑے اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہیے، جس میں جو 1 سال میں کیا کیا کام ہوئے۔ تو میگا سکسیس پاکستان میں جو سب سے پہلا سکسیسفل میں کہتا ہوں ایلیمنٹ ہے، وہ ہمارے تینوں کا ایک مل کے ٹیم ورک جو ہے جو سامنے آیا، جو کہ بہت بڑی سکسیس ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر ایز اے انڈیویجول بریلینٹ ہونا اور ایز اے انڈیویجول انٹلیکچوئل ہو کر کام کرنا، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنس ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ بہت زبردست ہوتے ہیں لیکن وہ اکیلے اور انڈیویجول ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی بڑی سکسیس کی بات کرتے ہیں، بڑے گول کی بات کرتے ہیں، جب آپ ایک ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں جو میگا سکسیس کا ہم نے رکھا، تو وہ بغیر ٹیم کے، بغیر وینچر کے، بغیر ایک آپس میں مل کے وہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ اکیلا دوڑ لیتا ہے، لیکن جب آپ مل کے دوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاؤں نہیں مل رہے، اس کے ہاتھ نہیں مل رہے، اس کا ذہن نہیں مل رہا، اور ٹھیک ہے نا، قد نہیں مل رہے، مزاج نہیں مل رہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کی مختلف بنائی ہیں، اور یہی بیوٹی تھی، یہی بیوٹی ہے کہ وہ مختلف ہونے کی وجہ سے کراس ہو کر بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارا بہت بڑا چیلنج تھا، خاص کر آپ کو پتہ ہے پہلے ہی سال میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، پہلے ہی سال میں لوگ بند ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے۔ تو جو ہم نے پہلا آپس میں بھی میٹنگ کر کے گول رکھا کہ یار سب سے پہلا گول یہ ہوگا کہ وی ول یونائٹ ٹوگیدر، اور ایک بڑا مل کے سنک ہو کر کام کریں گے۔ تو سب سے پہلی سکسیس میگا سکسیس کی یہ رہی کہ ہم لوگ آپس میں الحمدللہ، جیسے جو پہلے دن ہم جہاں جو تینوں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، آج بھی وہی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہوئیں۔ میرا خیال ہے کہ پورا سال جو ہے شروع سے آخر تک جو ہے ہم پراپر دن رات کام کرتے ہوئے سوئے نہیں ہیں، بلکہ اور کیا کہتے ہیں ریسٹ نہیں کیا اس طرح سے، بلکہ آخر پہ لوگوں کو بھی فیل ہوا ہوگا کہ یہ ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں شاید، تو ایزی ہوئے لوگ۔ تو وہ یہ ہے کہ جسٹ بڑی جو دن رات کی ایفرٹ تھی، جو شاید ایسے لگتا ہے کہ 10 سال 20 سال میں ہونی تھی، وہ 1 سال میں اچیو کیا گیا۔ بہت ساری چیزیں جو ان کو آگے بھی ڈیٹیل بتائیں گے کہ کس طرح سے۔ عظیم صاحب میں ابھی میر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، لیکن تھوڑا سا میں بیچ میں اپنی چیز ایڈ کروں کہ جب ہمارا یہ وینچر ہوا تو یہ دونوں ماشاءاللہ پہلے ہی سینئر تھے، ان لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا، دنیا گھومی ہوئی تھی، دنیا میں ان کے کام تھے۔ میں ابھی نیا تھا، یعنی کہ میں نے کچھ بزنسز کیے ہوئے تھے، بہت زیادہ بزنسز نہیں کیے ہوئے تھے میں نے، لیکن میرے لیے یہ بہت زیادہ خوش قسمتی رہی کہ میں نے ان دونوں سے بہت زیادہ سیکھا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میرا 1 سال ہے، یہ پچھلے میری ساری زندگی سے زیادہ بہتر گزرا ہے، اور اس میں میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ یار جتنا زیادہ ہو سکے اپنے سینئر سے پارٹنرشپس کی کوشش کریں، اس سے سینئرز کو فائدہ ہو نہ ہو، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، ایک تو بہت شکریہ کہ ہماری پارٹنرشپ چلیں، بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، پھر بھی ہم لوگوں نے اس کو چلایا، اس میں ایک آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ اور آپ بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ جو بیسٹ اچیومنٹ ہے ہماری ابھی تک کی، وہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ۔ باقی میرے خیال میں آپ بہت امپورٹنٹ ویڈیو یہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ شاید ہم اپنا آسپیکٹ بعض دفعہ دکھا نہیں سکتے۔ بعض دفعہ ہم اتنا تیز دوڑ رہے ہوتے ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم کنیکٹ ہوتے ہیں ون آن ون اپنی آڈینس سے۔ تو ہم نے جو اچیو کیا، سب سے بڑی اچیومنٹ اگر میں ریئلسٹکلی کہوں کہ ہماری اپنی پارٹنرشپ، جس طرح ہم مضبوطی کے ساتھ آگے چلے۔ یہاں ہوتا کیا ہے، میرے لیے پاکستانی انوائرمنٹ خاص طور پہ پارٹنرشپ کے لحاظ سے نیا تھا، اور اس میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہی پیسہ آنا شروع ہوتا ہے، یا بہت زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جائے یا نقصان ہونا شروع ہو جائے، وہ آپس میں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا الحمدللہ ہم اور زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، نہ صرف ہم مضبوط ہوئے ہیں بلکہ اچھے اچھے لوگ چن چن کے
بڑے لوگ ہم نے اپنے ساتھ ملائے ہیں. تو اگر آپ اوور آل سکسیس کی بات کرو, پارٹنرشپ از دا مین ریزن کہ ہمیں اتنی بڑی سکسیس ملی ہے. لیکن اگر آپ نمبرز میں کہنا چاہیں, بٹوین 350 to 450 ملین ڈالر کی ہم نے ایک امپائر کھڑی کی ہے. اس امپائر میں کیا ہے, ہم نے وینچرز کیے ہیں, جس طرح جولٹا کا آپ کو پتہ ہے, ہم نے میگا الیکٹرک لانچ کی تھی. جولٹا کے ساتھ اب ہولڈنگ بنی جس کے اندر 7-8 کمپنی ہیں. اس میں سے ایک کمپنی کی ویلیو $150 ملین ہے. پھر اگر آپ پورے گروپ کی لگائیں تو وہ بہت بڑی ویلیو ہے. پھر اگر آپ آئی ٹی کی طرف آتے ہیں, ہم نے 1000 کمپنیز کا نعرہ لگایا تھا. پہلی 10 جو ہم نے سیٹ کی ہے ماشاءاللہ اب وہ تمام کی تمام $1 ملین کراس کر رہی ہیں. یہ بہت بڑی سکسیس ہے. پھر جو سب سے زیادہ مجھے دلی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ لوگ اٹھائے تھے, وہ جو طبقہ اگر آپ کہیں کہ وہ بہت زیادہ پیسے والے نہیں تھے, اسٹوڈنٹس تھے نچلے لیول سے, وہاں سے اپنے ساتھ ملا کے اب وہ جب ہم دیکھتے ہیں پینٹا اسکواڈ میں 5 لڑکے ہمارے وہی ٹھیک ٹھاک ڈالرز میں پاؤنڈز میں پیسہ کما رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم فرم 11 کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. تو ہمارے کوئی اوور آل اراؤنڈ 100 پروجیکٹس ہیں جو بہت بڑے لیول پہ چل رہے ہیں. لیکن کئی دفعہ لوگوں کا یہاں کانسیپٹ تھوڑا سا عجیب ہے کہ کوئی ویڈیو پہ آ رہا ہے تو وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, جس سے مجھے بڑی چڑ چڑھتی ہے بائی دا وے. لیکن ہم کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ہی بزنسز دکھا رہے ہوتے ہیں. سو سکسیس وائز 100% جو ہے نا, زیادہ میری جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ کام ہوا. لیکن اس کے پیچھے جو سکسیس کی وجہ تھی وہ یہ کہ ہم تینوں آپس میں مضبوط رہے. اب سب کو ایڈ کر رہے ہیں, لیکن نیکسٹ جو ہم کرنے لگے ہیں, سب سے مشکل فیز ہوتا ہے سٹارٹ اپ کا. اور فرض کریں آپ, میرے ساتھ بھی ایک رابطہ تھا, عظیم صاحب کے بھی رابطہ تھا, لیکن آپ کو شاید لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم دکھا سکیں کہ کوئی بھی ایک دفعہ جب آپ دماغ بنا لیتے ہو, آپ کامیابی بڑا کوئی مشن بنا لیتے ہو, تو پھر اگر آپ محنت کرو اور صحیح لوگوں کے ساتھ آپ مل کے کام کرو تو بہت تیزی سے سکسیس بھی ملتی ہے. تو یہ سب کے لیے اگزامپل بھی ہے, بلکہ آپ کی جو سٹوری ہے انشاءاللہ ہم بڑے زور و شور سے ہائی لائٹ بھی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو ابھی مین چیز کیا تھی ہم لوگوں نے جو کیا, ایک تو ہماری اپنی پارٹنرشپ ہے, لیکن ہم لوگوں نے سب سے زیادہ پارٹنرشپ کو امپورٹنس دیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپس کی. ہماری راؤنڈ اباؤٹ 300 سے ابو پارٹنرشپس ہیں. جس طرح ابھی پینٹا اسکواڈ کی بات ہو رہی ہے, فرم 11 کی بات ہو رہی ہے, ڈیری پرو کی بات ہو رہی ہے, یا جو لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے, ہمارے ساتھ چلنے کی کوشش کی, جن لوگوں نے اپنے آپ کو کہا کہ یار ہم نے سرنڈر کر دیا, بتاؤ کیسے چلنا ہے, تو ان کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپس کر کے چلے ہیں. تو ہمارے پارٹنر الحمدللہ بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ گروتھ ملی. تو عظیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ کی فیوریٹ فیلڈ رہی ہے ہمارے سسٹم میں, ابھی صاحب ظاہر آپ کی وجہ سے اس سسٹم میں بہت ساری فیلڈز ان ہوئی ہیں, ای وی آپ لائے ہیں بیچ میں, آئی ٹی کا بہت سارا آپ کے پچھلے گروپ سے ہمارے سسٹم میں سمجھ آئیے کہ ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے. تو آپ کی فیوریٹ فیلڈ کون سی ہے؟ تقریباً تمام کی تمام. کون سا بچے کو چوز کرنا پڑے گا؟ رمیز, یہ جو فیوریٹ فیلڈ کی بات کریں تو جو ایک شاہین ہے اس کو اگر آپ پوچھیں تو وہ تو اپنی فلائنگ بتائے گا کہ اس کو فلائی کرنا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات میں اپنے آپ کو شاہین کہہ گئے ویسے. نہیں, وہ میر صاحب اس کی وجہ نہیں ہے. آج میں ویسے بائی دا وے یاد آیا تو بتا بھی دوں, رات میں تھوڑا سا اسٹڈی کر رہا تھا تو میں شاہین کو بڑا اسٹڈی کرتا ہوں. علامہ اقبال نے اس کو بڑا ہمارے ینگز کی طرف وہ ریلیٹ کیا. تو جو بھی جانوروں پرندوں میں ٹاپ وہ اینیمل اور برڈز ہیں ان کو بعد میں بڑا اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. تو اس کی 2-3 چیزیں پہلے بھی بڑی دیکھیں, 2-3 چیزیں اور بھی سامنے آئیں. تو وہ جو میر صاحب آپ نے بھی جو کہ بات کی, ایک تو یہ ہے کہ یہ سب سے اونچی پرواز کرتا ہے. اچھا پرندے سارے اڑتے ہیں لیکن وہ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز ہے, اسی لیے پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کو. نمبر 2, یہ اپنے آشیانے سے اڑ کے نا کبھی دوبارہ وہاں واپس نہیں آتا. یہ وہ سی او ہے جو دوبارہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا رمیز, اگلی کمپنی, ہاں اگلے سٹیپ پہ. یہ جب واپس آتا ہے تو نئی دنیا, بارش میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں سے پتہ ہوتا ہے میرا گھر ادھر تھا, وہاں میرے بڑے اچھے ماحول تھا, بارش میں کیسے. اور تو یہ جب اس پہ میری نظر پڑی میں نے کہا یار کیا بات ہے, یعنی اپنے آشیانے سے ایک دفعہ فلائی کر کے دوبارہ نئے آشیانے پہ بیٹھتا ہے. نمبر 3, اس سے بھی بڑی چیز تھی, یہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا چاہے بھوکا مر جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ خود شکار کرتا ہے, بلکہ اس کا کیا ہوا شکار بہت سارے پرندے کھاتے ہیں. نمبر 4 پہ یاد ہے, شادیاں کتنی کرتا ہے؟ نہیں وہ اپنے پہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ میں البتہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیا یہ شادیاں کرتا ہے یا یہ ٹیم ورک کرتا ہے یا اکیلے ہی اڑتا رہتا ہے. بہرحال واپس آتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف جو ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میرا وہ بڑا فیوریٹ ہے. اس کے انڈر بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے آپ نے کہا ای وی ہے, آئی ٹی ہے. تو رمیز وہ ہم دیکھتے ہیں کہ
दुनिया के अंदर इस वक्त किस से ट्रेंड नेक्स्ट आ रहा है, यानी ट्रेंड किस तरफ जा रहे हैं, क्या मूव है। इसी तरह फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि शिफ्ट किस में आ रहा है, तब्दीली किस से आ रही है दुनिया के अंदर, किस से वैल्यू एडिशन होने जा रही है। जैसे देखें मोबाइल था नोकिया का, स्मार्टफोन ने वो जो है स्पेस ली, ऊबर ने दुनिया चेंज की। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो पहिया है दुनिया का, इसमें चेंज आ रही थी, हमने उसको पकड़ लिया। वायरलेस चार्जर की जगह उसको पकड़ रहे हैं। इसी तरह एनर्जी सेक्टर में आप देखें सोलर है, सोलर को पकड़। तो बड़ा सिंपल सा है, जो चीज़ आपकी वैल्यू एडिशन करने जा रही है वो हमारी फेवरेट हो जाती है, हमारे लिए वो टॉपिक बन जाता है। बहुत बड़ी बात है अजीम साहब की। एक और क्वालिटी मैं शाहीन से मैच करूंगा कि जब शाहीन का बताया जाता है कि उसका जो फेस है ना, उससे उसकी रेशो में उसकी आंख बहुत बड़ी होती है और वो बहुत दूर देख सकता है, ठीक है। वो यानी कि बहुत ऊंचा उड़ रहा होता है और जमीन पे भी एक एक चीज देख रहा होता है, इतनी स्ट्रांग नजर होती है और दूर देख सकता है। तो अजीम साहब से हमें ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दफा कि ये इतना दूर देख लेते हैं कि हम वहाँ सोचते हुए थोड़ा सोचते हैं कि यार बाकी अच्छा हो जाना है लेकिन बहरहाल इनकी वो मोटिवेशन होती है कि हम साथ मेहनत करते हैं। तो मीर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम लोग अगर फील्ड्स वाइज देखें तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? आपने इतनी सारी फील्ड में काम किया है, मेगा सक्सेस में इतनी सारी फील्ड इन हुई है, किस फील्ड में लोगों को इस टाइम पाकिस्तान का फ्यूचर किस फील्ड से वाबस्ता है? आपको लगता है कि यार किस फील्ड में काम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उस फील्ड में आए तो पाकिस्तान ग्रो कर जाएगा? अच्छा, नेचुरली जिन फील्ड्स में मेगा सक्सेस के अंडर जो हमने डिफरेंट किस्म के इंडस्ट्रीज हैं उनको पकड़ा है, वो नेचुरली टॉप की हैं। जिस तरह ईवी की बात करें, अब ईवी में क्या क्या आना है, अभी सिर्फ बाइक पे छोटा सा 5% काम हुआ। अभी पूरी की पूरी आप लोडर, रिक्शा, सारे आप जो ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करते हो, कार आनी है तो इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। बहुत बड़ी फील्ड है। अब यहाँ वो हमारी, मैं ओपनली कहूँगा कि हम तीनों या हमारे जो और पार्टनर जैसे डॉक्टर साहब हैं, फिर उस्मान साहब हैं, तो हम नहीं अकेले कर सकते, हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए, सारे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। तो इतनी बड़ी फील्ड है कि आप 10,000 बंदा कल खपा सकते हैं इन चीज़ों में। तो ईवी नंबर 1 है। आईटी में उसका मज़ा ये है कि डॉलर में जब पैसा आता है तो वो सबका मजाज ही बदल जाता है। जैसा डॉलर आज रेट बढ़ा है, पूरा पाकिस्तान ज़्यादातर डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन एक जो इंडस्ट्री है आईटी और ये सारे फ्रीलांसिंग ऑन, जिनको पैसा बाहर से आता है वो बड़े खुश हुए हैं। तो आईटी, इसी तरह अगर आप देखें तो फिर ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आप वो कर सकते हो। फिर प्रॉपर्टी में हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो फील्ड्स का इस तरह से थोड़ा सा हमारी स्ट्रेटजी चेंज हुई है। जब हम पहले दिन देखें, आप किसी चीज़ में घुसते हो, काम में घुसते हो, तो फिर वहाँ की समझ आती है। यहाँ हमें समझ आया कि हमारा पहले फोकस ये था कि नौजवानों को पकड़ें जो ज़ीरो पे हैं, उनके साथ मिलकर काम करें, उनके साथ बिजनेसेस बनाने हैं बड़े बड़े, फिर उससे नौकरियाँ पैदा होंगी। लेकिन समझ ये आई कि नौजवानों को गाइड ज़रूर करो, लेकिन जो पहले से एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पहले से बिजनेसेस हैं, अब इतने इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं लोगों के पास, उनके बिजनेसेस अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज यार मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, 1 करोड़ कैसे कमाना है, 10 करोड़ कैसे कमाना है। तो हमें ये समझ आई कि उनके साथ अगर हम मिल के काम करना शुरू कर दें, एक छोटी सी चीज़ उन्हें जो नहीं पता होती, कई दफ़ा हो सकता है सेल्स एंड मार्केटिंग के सिस्टम्स का ना पता हो, या हो सकता है उनका फंडिंग का इशू है। अगर आपने $1 मिलियन पर मंथ लेके आना है तो वो कैसे वहाँ पे पहुँचना है। और इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि उनको अपनी कंपनी की वैल्यू का नहीं पता। यानी मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ जल्दी जल्दी, फ़लानी चीज़ के फ़लानी कंपनी कितने की है, कैसे, ये लोगों को पता ही नहीं होता। यानी वो करोड़ करोड़ कमा रहे हैं, उनको नहीं पता कि यार मेरे कंपनी की वैल्यू 1 अरब है या 10 अरब है। क्योंकि अगर ये आपको पता हो तो आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। हम इलॉन मस्क की, हम मार्क ज़करबर्ग, सब की मिसालें देते हैं दुनिया के अमीर तरीन। वो कैसे अमीर होते हैं? क्योंकि उनकी कंपनी की वर्थ होती है, जो उनकी वर्थ काउंट होती है। तो जो फील्ड्स हैं, ईवी है, प्रॉपर्टी में भी आ रहे हैं, हमारे पास आईटी है, फिर ऑनलाइन सिस्टम्स हैं। लेकिन अभी हम जो डायरेक्शन, सोलर बहुत बड़ी फील्ड है, सोलर, रिन्यूएबल्स, इसमें बहुत काम कर रहे हैं और इसमें बहुत ऑप्शंस भी हैं। लेकिन अब हमारी पूरा का पूरा जो फोकस होना लगा है कि बिज़नेस सेंटर क्या है, कि हमने जो यहाँ का इन्वेस्टर है, बाहर का इन्वेस्टर है, हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनको मिलवाना है जो बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ। तीसरा, हमने टैलेंट जो है एंटर करना और इस सारे सिस्टम को मैनेज करना है। तो उससे क्या होगा, हर शहर में उनको टारगेट देना है कि आपने 5 साल के अंदर अंदर $1 बिलियन की इकॉनमी खड़ी करनी है। यानी उससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी, ऐसे टारगेट पूरा होगा। यानी कि अब वो डायरेक्शन क्लियर हो रही है जिसमें हम 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे, वो एग्जैक्टली वो यही है। हमें अब क्या चाहिए, हमें 1000 जो हैं अजीम साहब चाहिए, हमें 1000 रमीज़ साहब चाहिए, हमें मीर चाहिए 1000। फिर इस तरह के इतने ज़बरदस्त बंदे हैं जिनके साथ शायद हम आगे मिलकर डिस्कवर भी करेंगे कि जो शायद हमारे पूल में टैलेंट ना हो या कोई स्किल ना हो, हम बाहर से लें। तो ये बंदे जब अपने अपने शहर में एक भी लीडर खड़ा हो गया तो ये नौकरियां कुछ चीज़ नहीं है, पाकिस्तान खड़ा हो जाना। तो ये अब हम डायरेक्शन ले रहे हैं, इसलिए हमें लोग चाहिए यार, हमारे साथ आके मिलो, खुद करो, हमसे सीखो।
تو یہ چیزیں جو اب نیکسٹ ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری حکومت ہے 5 سال اچھا میرا اس پہ جو سسٹم ہے کچھ اور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں سیاست میں وزیر اعظم بنوں تو میں حکومت میں ہوں. آئیڈیا یہ ہے کہ یار اگر آپ سمجھتے ہو نا کہ آپ کچھ کر سکتے ہو شروع کر دو, تو اکانومی بھی کریٹ ہو سکتی ہے, جاب بھی کریٹ ہو سکتی ہیں, جو حکومت نے کرنا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور آپ نے بات کی عظیم صاحب بہت آگے دیکھتے ہیں, تو اسی طرح کی جو میں ایک ایکٹیویٹی کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ٹارگٹ بنا لو کہ آپ کی نیندیں جو ہیں حرام ہو. وہ میر صاحب میں تھوڑا سا پیچھے بھی دیکھتا ہوں, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے بتائیں, ٹھیک ہے نا. اچھا ویسے لوگ دیکھنا بھی یہی چاہتے ہیں, گھروں میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, باہر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہ پروگرام میں بھی نا اس طرح لڑنا, تھوڑا سا لڑنا لیں. میرا خیال ہے کیا کیا ہے آپ نے مجھے بتایا, آپ نے تو ایک کام نہیں کیا, جو جان کی بربادیاں پھیلائی ہیں, لوگوں کو غلط ویڈیو بنا کے دکھاتے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. نہیں یہی دیکھیں بس, اچھی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, کوئی کام بھی کر لیں. میر صاحب جو ہے نا, یہ تو عظیم صاحب آگے نہیں پیچھے بھی دیکھتے یار. ابھی یہ کرتے ہیں لڑائی والی ایک ویڈیو بنا لیں گے, وہ چلتی بہت زیادہ ہمارا یوٹیوب چینل اچھا چل جائے گا. تو عظیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک جو ہم نوکریوں کا ہم نے ٹاسک لیا ہوا تھا, ہم سیکھ آگے بھی ہمیں سمجھ آ گئی, ابھی تک آج کی ڈیٹ تک کتنی نوکریاں پروڈیوس کر چکے ہیں؟ رمیز اس میں جو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آلموسٹ جو ہے جو نوکریوں کے پیچھے سبجیکٹ ہے یہ کوئی نہیں سمجھتا. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آج کتنی پروڈیوس ہوئی اور کل کتنی ہوں گی, جب تک آپ وہ سسٹم نہیں لے کے آتے جو ریئل ٹائم ان نوکریوں کے پیچھے ہے. تو یہ ساری جو ہے خواہش, ساری دعوے اور باتیں اور جناب یہ سارے کے درے رہ جاتے ہیں. وہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ کیا آپ وینڈنگ انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ وہ سسٹم ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے, جن کی وجہ سے بنیادی طور پر جابز ہی کریٹ ہوتی ہیں اور ہوتی چلی جاتی ہیں. اور یہی وہ میگا سکسیس پاکستان کے پلیٹ فارم کی سب سے بڑی ویژن یہ ہے کہ بجائے ہم صرف روزانہ نمبر بتا کے باتیں کریں, ہم آپ دیکھیں پہلے دن سے سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے سسٹم کو بلڈ کیا ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وینڈنگ انڈسٹری کھڑی کریں. وینڈنگ آپ دیکھیں ای وی میں ہم نے ہر جگہ وینڈرز کو بلڈ کیا ہوا اور دن رات کرتے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ پروڈکٹ ہے تو اس کے وینڈرز کہاں ہوں گے, لنک اپ کیسے ہوں گے. جیسے میر صاحب نے بات کی کہ یار جب تک سارے نہیں ملیں گے تو جاب جو ہے یہ اس طرح نہیں کریٹ ہوتی کہ میں نے کہا جاب, آپ نے کہا جاب, اور جناب جاب پتہ نہیں کہیں جاب بانٹی جا رہی ہے اور دیگ میں پکا کے آپ کی باتوں سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اتنی جابس کہ پتہ نہیں وہ پلیٹ میں ڈال کے دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو بزنس سینٹرز کی بات ہو رہی ہے, ہر ریجن کے اندر, ہر سٹی کے اندر, ہر علاقے کے اندر, ہر ایون گاؤں کے اندر, جب تک آپ انکوبیٹرز نہیں بناتے, جب تک آپ جو ہے وہ بزنس سینٹرز نہیں بناتے, اور اس سے نیچے بھی جو سٹارٹنگ ہے, جب تک آپ میکرز لیب نہیں بناتے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے آ کے سارے چھوٹے چھوٹے کام جو وہ شرارتیں اپنے گھر بار کرتے ہیں وہ آرگنائز ہو کے کریں. ٹھیک ہے, جیسے پہلے وہ اکیڈیمیا ٹو انڈسٹری کا بچوں کا سارا تھا, ابھی اس کے اوپر سارے پاکستان میں ہم نے پورا پلان جو ہے بنا لیا. انشاءاللہ اس کو ڈے بائی ڈے ریجن وائز لانچ بھی کرنے جا رہے ہیں. ہماری خواہش ہے, حالانکہ جتنے یہ کام ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ یونیورسٹیز کا کام ہے, یہ اداروں کا کام ہے, یہ گورنمنٹ اسٹیٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہ ساری یونیورسٹیز جو ہیں یہ بیسیکلی اصل میں تو انہوں نے پروڈیوس کرنا ہے سارا کچھ, لیکن اب کیا ہے کہ وہ بلکہ الٹا برڈن کریٹ ہو رہا ہے کہ جو لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں وہ جاب کے اس میٹر میں. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ بجائے صرف باتیں کریں, ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہر ریجن کے اندر ایسی ایکٹیویٹی کرو جس سے کریٹ ہی جاب ہو. تو الحمدللہ وہ یہ ہے کہ ای وی کی وجہ سے آپ دیکھیں, آئی ٹی کی وجہ سے دیکھیں, سیورل تھاؤزنڈس جاب جو ہے الحمدللہ کریٹ ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے, یہ لوگ دیکھیں گے بھی کنسسٹنٹلی اب یہ جاب جو ہے کنٹینیو کریٹ ہوتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے, میں ابھی تھوڑا سا کلوز کرنا چاہوں گا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. تو اصل بات یہ تھی کہ ہم لوگوں نے ایک سال کے اندر $1 ملین کی اکانومی کریٹ کی, اتنی ساری فیلڈز کو دیکھا. اب ہم لوگ فلی تیار ہیں. سب سے پہلے تو ہم بیس بنا رہے تھے ساری. اب بیس بننے کے بعد کیا ہو گیا کہ ہم اسی چیز کو جو ہم نے ایک سال کے اندر کیا ہے اسی چیز کو ہر شہر میں کلون کرنا شروع کر دیں گے. ہر شہر میں یہی میگا سکسیس بنے گا, اس سے ڈبل ٹرپل اکانومی کریٹ ہوگی ہر شہر کے اندر. اور پھر جب ہر شہر کے اندر ہوگی تو آپ ملٹیپلائی کر کے اس کو دیکھ لیں کہاں تک پہنچیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں اور پاکستان کو لے کے, پاکستان کی اکانومی کو لے کے بوسٹ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.